خالد صاحب وہ اس وقت ہسپتال کے بستر پر ہیں, ان کے سر پر گولی لگی تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ بولیں. ملک صاحب پلیز, اوور ٹو یو سر. السلام علیکم صاحب. میرا تعلق دیر اپر سے. بات کیجئے. ہم چاہ رہے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا, گولی لگنے والا. میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں پوچھنا, اور آپ اس وقت اس حالت میں, مجھے پتا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زبان, آپ اپنے سے بتائیے لوگوں کو. اور وہاں سے نکلے کیسے, جب آپ زخمی ہوئے تو وہاں سے کیسے نکل گئے؟ مجھے جیسے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر, تو جس طرح اس کو گرائے اس کو میں نے دیکھا ہے, اس کے نیچے میں کھڑا تھا, لیکن وہ مجھے پتہ یہ نہیں چلا کہ وہ زمین پہ گرا یا نہیں. اسی دوران مجھے گولی لگائے, سیدھا ہیڈ پہ مارا ہے, لیکن پتہ نہیں میں ہلا ہوں تو تھوڑا کلاس ہو گیا ہے. تو پھر دو بندے تھے موٹر سائیکل پہ, مجھے اٹھائے اسپتال لے کے گئے. ادھر اسپتال کے باہر چھوڑا ہے, اس کو پولیس نے گرفتار کیے. اور پھر کشمیر کا کوئی بندہ تھا, اس نے میرا ذمہ داری لیا ہے آپریشن کا, تو پھر میرا آپریشن ہو گیا ادھر. اچھا خالد بھائی, گولی کہاں سے چلی تھی؟ مطلب کسی نے سامنے سے آ کے مارا یا کہیں اوپر سے, کہاں سے لگی گولی؟ نہیں سر, اوپر سے مارا ہے, اوپر سے مارا. اور گولی لگی کہاں پر؟ گولی ادھر لگی ہے سر ہیڈ پہ اوپر. زخم تو ابھی ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن میرا جسم جو ہے وہ پیرالائز ہے, دونوں پیر بھی کام نہیں کر رہے اور ایک ہاتھ بھی نہیں کر رہے. تو آپ کا جو اس وقت پارٹی کوئی آپ کو مدد فراہم ہے کوئی ہسپتال میں اور باقی جگہوں پر؟ جی, ہم نے تقریباً 5 دن پیمز میں گزارے تھے, تو ادھر پولیس ہم کو نہیں چھوڑ رہا تھا. میرا فائل بھی اس نے چرائے, اور پھر ہم رات کے 1 بجے صاحبزادہ صفوت اللہ ہمارا MNA اس نے ہم کو رات کے 1 بجے سے ادھر سے اٹھائے, پشاور لے کے آئے LRH اسپتال میں. تو ادھر تقریباً 22 دن ہم نے گزارے, پھر گھر کیے. گھر میں تقریباً 14-15 دن گزارے, پھر ادھر آئے پشاور, پھر اپلیزے کے اسپتال میں ورزش والا جو ہے, تو ابھی ادھر ہے. اور اس کا تقریباً 6,000 روپے کمرے کا دن کا ہے, بس ادھر ابھی پڑے. یہ بول رہے کون پیسے دے رہا آپ کو؟ آپ کی مدد. جی سلمان صاحب. وہ پرسوں جی میں پوچھوں, پارٹی کی طرف سے کس کا رابطہ ہے آپ سے؟ سر پہلے جو ہم آئے تھے تو 33,000 ہم نے خود جیب سے پے کیے تھے, اور پھر سہیل اپریدی نے یہ CNW وزیر وہ آیا تھا, اس نے 10 دنوں کا پے کیا ہے, لیکن آگے کا پتہ نہیں. ہمارا تو تقریباً 4 مہینے, یہ لوگ تو بولتے ہیں کہ آپ کا 4 مہینے تو لگ سکتا ہے ادھر کم از کم. خالد بھائی علی, آپ ان کی ڈیٹیل مجھے دیجیے گا. سر جی ڈیٹیل ہے علی, ان کی سب ڈیٹیل آپ دیجیے گا مجھے. سر ایک منٹ. ٹھیک ہے خالد بھائی, آپ کو 1 منٹ علی بھائی, خالد بھائی آپ کو 10 لاکھ کا چیک ریسیو نہیں ہوا؟ جی وہ تو ہو گیا, لیکن وہ تو ہم سے LRH اور ادھر لگے تقریباً 12-13 لاکھ تو ادھر ختم ہو گئے. اچھا چلیں بس ٹھیک ہے سر. 10 لاکھ کا چیک جو ہے وہ جو میرے سامنے لسٹ پڑی ہے, اس میں یہ اپر دیر PK12 ہے خالد بھائی کا لکھا ہوا, اور آگے صرف یہ واحد 1-2 لوگ ہیں جن کے آگے کرٹیکل بھی لکھا ہوا. تو we will be talking to the chief minister tonight, اور وہ ہم اس پہ کریں گے. وہ جو جو انیشل پیمنٹ تھی 10 لاکھ کی بلٹ انجرڈ کی, وہ ان کو ریسیو ہو گیا ہے, بٹ پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور جو کچھ ہو سکا جہاں تک ہوگا سب کریں گے, آخر تک کریں گے. ڈونٹ وری. خالد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ملک خالد صاحب, بیفور آپ جانے سے پہلے کچھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے, شیخ وقاص صاحب سے, اور لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز کہیے. جی بس ہم اس کا شکر گزار ہیں, اور ہمارا تو یہی مسئلہ ہے کہ ابھی ادھر تقریباً سال تک لگ سکتا ہے, تو ہم کو یہ بات کرنی ہے کہ پارٹی ہم کو نہ چھوڑے. بس ہم نے نہیں بالکل نہیں چھوڑے گی, پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. بالکل اگر اور ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہم پھر بھی آئیں گے. حاضر پارٹی آپ کے لیے حاضر رہے گی خالد بھائی. میں کل ہی آپ کو لوگ مل لیں گے. پارٹی بالکل رہے گی. پارٹی نے آلریڈی کیا ہے میکسیمم جو کر سکتے تھے, پارٹی اور بھی کرے گی. ہم بھی بیٹھے ہیں, سارے آپ کے بھائی ہیں, بالکل آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا. آپ بالکل اس کی تسلی رکھیں, بالکل تسلی رکھیں, کوئی نہیں چھوڑے گا. اور میں اتفاق سے ہوں بھی
اس وقت آپ کے ہی صوبے میں موجود ہوں. ڈونٹ وری انشاءاللہ ہم اس کو بالکل nothing to be worried. وہ لکھا ہوا ہے جو میرے پاس لسٹ ہے اس میں ان کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ہی از ان کریٹیکل کنڈیشن اینڈ چیف منسٹر آلسو ریئلائزز کہ جن بیچاروں کے پیرالسس ہو سکتے ہیں یا آگے ہیں ان کو صرف 10 لاکھ سے کام نہیں چلے گا, ان کو ہم جہاں تک ان کی ضرورت ہوگی ہم وہاں تک پورا کریں. سر جس کا ہاتھ اور پیر لگائے ہو تو 2 مہینے 3 مہینوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے نا. یہ تو پیرالائز یہ تو میں تو آپ کس اسپتال میں ہو میں تو خالد بھائی؟ میں شامل ہوں. کہاں ہے سر؟ آپ پیراپلیجک کہاں ہیں؟ پیراپلیجک پشاور حیات آباد میں. بس ٹھیک کس اسپتال میں آپ؟ حیات آباد ہاسپٹل ان پشاور. علی بھائی یہ تسی لکھ لینا نا. جی جی میرے کو لسٹ ہے, میرے پاس ہے لسٹ, میرے پاس بندہ کل ہی پہنچ جائے گا نا. جی میرے پاس لسٹ ہے میرے پاس. اچھا آخری سوال ہے ملک صاحب, پارٹی میں سے کوئی ملنے آیا ہسپتال میں کوئی تیمارداری کرنے؟ بس ناٹ دیٹ اٹس ویری. جی جی شاندانہ گلزار بھی آئی تھی اور سہیل افریدی بھی آیا تھا, اور جو یہ یوتھ کا اور لیبر مینا آفریدی, تھے سر, مینا خان آفریدی زبردست. وہ نہیں آئے. چلو ٹھیک ہے, مینا نہیں آیا. چلو ٹھیک ہے, چلے بہت شکریہ. تھینک یو ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. کوئی بھی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جلدی ریکوری دے, آپ پشاس ہوں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, اللہ آپ کو صحت دے, خوشحالی دے. آمین آمین. تھینک یو ملک خان صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب, I mean, بہت چھوٹا تھا اپنا آپ اس طرح کی سٹوریز دیکھ کے سن کے. I'm not really sure what to say on this. I mean, where are we going? دیکھیے جی, یہ سٹوریز ہم نے بھلانی نہیں ہے. آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا, ویژولز اکٹھے کیے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ سٹوری جو ابھی ہم نے سنی ہے, خالد ہمارے سامنے اللہ کا شکر ہے جیتے جاگتے موجود ہیں. ان کی سٹوری کو اور ڈاکیومنٹ کریں, وقاص صاحب ان کا انٹرویو کریں, ان کے ویژولز لیں, یہ ہم نے بھولنے نہیں دینا. آج حکم ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں ہر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو یہ مٹیریل بھیجنا ہے, ان کو بتانا ہے پاکستان میں کیا بربریت ہوئی ہے, کیا ظلم ہوا ہے, ابڈکشنز ہوئی ہیں, ٹارچر ہوا ہے, گولی چلی ہے. تو یہ خالد بھائی کی بات جو ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک ہے, لیکن یہ ایسا ایک واقعہ ہے جس کو ہم نے چھپانا نہیں ہے. اور انسانی حقوق کہیں پہ بھی جب پامال ہوتے ہیں تو یہ تمام دنیا کا کنسرن ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے آگے. یو این کو بھی خان صاحب کی طرف سے خط لکھنا ہے, ای یو کو بھی لکھنا ہے, سب ہم نے عالمی جو ادارے ہیں, جو عالمی دنیا ہے, اس کے ضمیر کو ہم نے جھنجھوڑنا ہے. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. تو یہ جو آپ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, جو ویژولز بنا رہے ہیں, جو گفتگو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ بہت اہم ہے ہماری جنگ کے لیے. چلو بہت شکریہ. یہ جبر اور فضائیت کا وہ بدصورت چہرہ ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ بتایا گیا ریاست ہماری ماں کی سی. اس حکومت اور ریاست نے اپنے ہی بچوں کے ساتھ جو کیا ہے, یہ نفرتیں ان کے دل سے کبھی نہیں جائیں گی. اور یہی وہ ریزن ہے جس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمیشن بننا بھی ضروری ہے اور حقائق سامنے آنے ضروری ہے, تاکہ اداروں اور عوام کے درمیان نفرت اتنی نہ بڑھے کہ کل ملک کا نقصان ہو جائے. تو یہ بالکل کوئی نہیں بھولے گا, اور انشاءاللہ ہم کسی کو بھولنے بھی نہیں دیں گے. خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ 26 کے جو غازی ہیں اور شہید ہیں یہ ڈائلیوٹ نہیں ہوں گے, کسی قیمت پہ نہیں ہوں گے.